السلام علیکم۔ آج ہم زائٹوفن گولی اور زائٹوفن سیرپ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ عام طور پر یہ دوا الرجی سے متعلق مسائل کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس دوا کا استعمال کب اور کیوں ضروری ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، مناسب خوراک کیا ہے، ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور دوسری ادویات یا دوسری خوراک کے ساتھ اس کے کیسے انٹریکشن ہو سکتے ہیں اور ان انٹریکشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ زائٹوفن گولی یا زائٹوفن سیرپ جو بچوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد الرجی کی علامات جیسے کہ ناک بہنا، آنکھوں میں خارش ہونا، سانس کی تکلیف ہونا، دمے کی ابتدائی علامات ہونا جس میں سانس کا پھول جانا، تیزی سے سانس آنا، ان تمام مسائل کے حل کے لیے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو الرجی کی علامات جیسے چھینکیں آنا، ناک بندش ہو جانا، سانس لینے میں دشواری ہو جانا محسوس ہو رہی ہو تو ڈاکٹر آپ کو اس دوا کو استعمال کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ یہ دوا الرجی کی شدید علامات کو ختم کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے اور اس کی روک تھام کرتی ہے۔ یہ ایک ماسٹ سیل سٹیبلائزر ہے۔ یہ دوا جو ماسٹ سیل ہیں جیسے کہ ہسٹامین کیمیکل ہیں اس کی پروڈکشن کو روک دیتی ہے، کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے الرجی کی جو کیفیت ہے، الرجی کی جو علامات ہیں وہ اس میں واضح حد تک کمی آ جاتی ہے اور مریض کو خاصا افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ بچوں میں یہ دوا سیرپ کی فارم میں اویلیبل ہوتی ہے اور بڑوں میں اس کی ٹیبلٹ بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ عمومی طور پر چھوٹے بچے بہت زیادہ الرجی کا شکار ہوتے ہیں جن میں ان کے سانس کا مسئلہ بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہوتی ہے، آنکھوں سے خارش ہو رہی ہوتی ہے، ناک بہہ رہا ہوتا ہے۔ ان علامات میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوا میں کا ضروری ہے کہ جتنی خوراک، جتنی ڈوز ڈاکٹر پرسکرائب کرے اتنی ہی دی جائے۔ بچوں میں عمومی طور پر اس کی 1 چمچ دن میں روزانہ دیا جا سکتا ہے، لیکن مرض کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس کی مقدار میں رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر مریض کی علامات کو دیکھتے ہوئے، اس کے وزن کو دیکھتے ہوئے، اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کتنی دوا کتنی عمر میں دینی چاہیے، کتنی دوا دن میں دینی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ دوسری ادویات کے ساتھ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس منہ کا خشک ہو جانا، گلے کا خشک ہو جانا، ہلکی سی بدہضمی ہو جانا، پیٹ میں درد ہونا، متلی کی کیفیت ہونا، سر درد ہونا، یہ عمومی طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ کچھ سائیڈ ایفیکٹس میں ناک کا خشک ہو جانا بھی شامل ہے، لیکن یہ علامات کچھ زیادہ سویئر نہیں ہوتی۔ کچھ وقت کے استعمال کے ساتھ اس دوا کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسری ادویات کے ساتھ اس کے انٹریکشن میں۔ اگر آپ دوسری الرجی کی ادویات یا دمے کی ادویات استعمال کر رہے ہیں تو زائٹوفن گولی یا زائٹوفن سیرپ اس کے اثر میں اثر انداز ہو سکتی ہے، اس دوا کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ دوا جو ہمارے اعصابی نظام، نروس سسٹم، اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور جو نیند کی کیفیت ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دوسری ادویات بھی لے رہے ہیں نیند کی اور ساتھ زائٹوفن کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو نیند کی جو کیفیت ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو زیادہ تر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی دوا الرجی کی استعمال کر رہے ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو اس دوا کا پرسکرائب کیا ہے تو اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ سے ضرور مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کی جو اس دوا ہے اس کے درمیان ایڈجسٹمنٹ کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔